حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن کسی نے آ کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی حفصہ بنت عمر خطاب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھیں ان کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر پیٹنے لگا اور میں نے اپنے بالوں پر مٹی گرا لی اور مجھے سخت صدمہ اور رنج پہنچا اور میں رونے اور چلانے لگا کہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر میں بھاگم بھاگ اپنی بیٹی حفصہ کے گھر پہنچا اور جا کر دیکھا تو حفصہ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلخ رویہ اپنایا اور کچھ غیر ضروری مطالبات کیے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، اپنے ان دونوں ازواج مطہرات کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری برابر یہ خواہش رہی کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیویوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، یعنی تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں۔ التحریم آیت نمبر 4۔ مگر مجھے موقع اس وقت ملا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور میں بھی ان کے ساتھ حج کے اس سفر میں شریک تھا۔ میں نے ڈول سے پانی ڈال کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروایا۔ اسی دوران میں نے ان سے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویاں کون سی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حیرت سے کہا، ہائے تعجب، اے ابن عباس، تمہیں اتنی سی بات بھی معلوم نہیں؟ ظاہری کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات پوچھی تھی وہ عمر فاروق کو بری لگی، مگر انہوں نے حقیقت چھپائی نہیں بلکہ بتا دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں ازواج مطہرات عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا اجمعین ہیں۔ پھر وہ مجھے پوری بات بتانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا خرچہ بڑھانے کی بابت ہمیشہ بحث مباحثہ کیا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے مطالبات اور خرچہ پورا نہیں کر پاتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدمزاجی کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا دن اور پوری رات علیحدگی اختیار کیے رکھتی تھیں۔ اتفاق سے انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں موچ آ گئی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فراش ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو جانے کی وجہ سے اپنے مکان کے کوٹھے پر منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ وہ 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قرابت داری قائم نہ کریں گے اور ان سے الگ رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن 2 ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وحی کے ذریعے یہ سخت الفاظ میں وعید نازل فرمائی تھی، ان میں سے ایک میری صاحبزادی حفصہ بنت عمر فاروق بھی تھی۔ میں نے جا کر اپنی صاحبزادی حفصہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ہاں ابا جان، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض رہتی تھیں اور ان سے علیحدہ بھی رہتی تھیں اور یہ میں اکیلی نہیں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ناکام اور نامراد ہو، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی معاملات میں اور اپنی فضول خواہشات کی وجہ سے تنگ اور مایوس کیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے بزرگان گزرے ہیں جن کی بیویاں ان کے شایان شان نہیں تھیں اور ان میں ضروری اوصاف نہ ہونے کی وجہ سے
انہیں یعنی ان بزرگوں کو اور ان بیویوں کو بھی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی۔ ان میں سے کچھ نمونے بزرگ انبیاء کرام علیہ اجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں بیان بھی ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بھی اپنی بعض ازواج مطہرات کی طرف سے ایسی ہی تھیں، ان رکاوٹوں کی وجہ سے جو وہ ایک دوسرے سے رکھتی تھیں۔ بعض اوقات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو سخت مجروح کر دیا کرتی تھیں۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا کرتی تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں سرزنش کی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اس سلسلے میں تاکیدی فرمان دیا اور انہیں طلاق تک کی تہدید بھی کی۔ جیسا کہ ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے اور پڑھ لیا ہے کہ اوپر والی آیات میں ناکور واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک اپنی ازواج مطہرات سے ناراض رہ کر اکیلے اور تنہا رہے، شاید وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اصولی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی زندگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویاں نہ صرف مقام نبوہ کی ضروری اور لازمی معرفت نہیں رکھتی تھیں، اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عام آدمی کی طرح اعتراض کر دیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں وعید فرمائی، یہاں تک کہ خدا نخواستہ آپ کی توہین بھی کرتی تھیں۔ اس بنا پر اوپر والی آیات کی صراحت کو دیکھتے ہوئے بھی یہ اصرار کرنا کہ سب شائستہ اور کامل تھیں بے دلیل نظر آتا ہے۔ تاریخ اسلام نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں کے بارے میں خصوصاً داستان جنگ جمل نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ بات نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کے بارے میں بھی دہرائی گئی ہے۔ لیکن یہاں ان تمام مسائل کی تفصیل بیان کرنے کی نہ تو ضرورت ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے۔ اصولی طور پر یہ اوپر والی آیات تعبیر جو یہ کہتی ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو خدا اسے تم سے بہتر اور ازواج عطا کر دے گا، جو آیات میں مذکور 6 صفات کی حامل ہوں گی۔ اس واقعیت اور حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویاں ان اوصاف کی حامل نہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں سورہ احزاب کی آیات کی طرف رجوع کرنے سے پہلے بھی اوپر والے نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ محترم ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا محب رسول اور محب اہل بیت عطا فرمائے۔